خوش آمدید ناظرین، میرا نام ہے وقاص برانا. مجھے دیکھ پا رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر. نون لیگ نے تمام بائی الیکشنز جیت لیے ہیں اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوا ہری پور میں. اس کے علاوہ کہیں پر کوئی خاص مقابلہ نہیں ہوا. میں سوچ رہا تھا NA-129 لاہور میں مقابلہ ہوگا، لیکن لاہور میں بھی بالکل بھی کسی قسم کا مقابلہ نہیں ہوا. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ لاہوری عوام کیوں نہیں نکلتی اور کیوں نہیں ووٹ ڈالتی عمران خان کو. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اتنا پاپولر لیڈر ہے، اس کی اتنی سپورٹ ہے سوشل میڈیا پر، تو پھر یہ میدان پر یہ معاملہ کیوں نہیں ہوتا، یہاں پر ووٹ کیوں نہیں ڈالا جاتا. میری تو بالکل یہ بات سمجھ سے باہر ہے. خیر، پہلے ہری پور کی بات کرتے ہیں. ہری پور میں یہ ہوا کہ وہاں پر کافی کانٹے دار مقابلہ رہا. شروع میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون جیت رہا ہے. میں سوشل میڈیا دیکھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ PTI جیت رہی ہے. جب میں چینلز دیکھتا تھا تو اس پہ پتہ چلتا تھا کہ نون لیگ جیت رہی ہے. اب سوشل میڈیا پر آپ جب ان کے سپورٹرز کو دیکھتے تھے تو وہ تو 15 20 30 ہزار کی لیڈ سے شروع میں جتوا رہے تھے، اور جب آپ ٹی وی دیکھتے تھے تو ٹی وی پر 3000 کا ڈفرنس چل رہا تھا نا، مطلب 3000 کا ڈفرنس کنٹینیوسلی کافی دیر چلتا رہا. تو میں نے کہا یار یہ کس قسم کے معاملات ہیں یہاں پر کہ ٹی وی پر جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 3000 کا ڈفرنس ہے اور نون لیگ آگے ہے، اور یہاں پر سوشل میڈیا پر تحریک انصاف آگے ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ سو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف نے ایک چھوٹی سی ٹیم اٹھائی ہوئی تھی اور وہ اپنے طور پر فارم 45 کی بنیاد پر کمپائل کر رہے تھے ریزلٹس. اب ظاہری بات ہے کہ وہ اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ایگزیکٹلی صحیح طریقے سے کیے یا نہیں کیے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن نے صحیح طریقے سے کیے یا نہیں کیے. یو نیور نو، کیونکہ یہاں پر کون سا کوئی الیکشنز صاف ستھرے ہوتے ہیں، نہ 18 میں ہوئے نہ 24 میں ہوئے. اب ریالٹی یہ ہے کہ جو RO آفس تھا، ریٹرننگ آفیسر کا جو دفتر تھا، وہاں پر عمر ایوب صاحب کے جو کزن ہیں یوسف ایوب خان وہ موجود تھے، اور وہاں پر DPO بھی موجود تھے، ڈپٹی کمشنر بھی موجود تھے، اور جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے چچا گوہر نواز وہاں موجود تھے. اب ان کی موجودگی میں، ان کی نگرانی میں جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ ریزلٹس لا رہے تھے، اور وہ وہاں پر ریزلٹس جو ہیں وہ چیک ہو رہے تھے یا وہ کمپائل ہو رہے تھے. تو ان کی نگرانی میں یہ معاملات وہاں پر ہوئے. اب کہانی چلا دی جی RO آفس کو سیل کر دیا گیا، RO آفس پہ وہ خندق لگا دی گئی، RO آفس کو یہ کر دیا گیا. اب ظاہری بات ہے کہ آپ کو الاؤ تھوڑی کیا جائے گا کہ آپ جا کر اٹیک کر دو RO آفس کو. یہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس فری فور آل والا معاملہ ہو کہ ہم جائیں اور اٹیک کر دیں. بہرحال یہ لوگ وہاں پر موجود تھے، اور اپیرنٹلی عمر ایوب کو ان کے کزن نے یہ بتایا کہ بھائی جان یہ میں نے دیکھے ہیں معاملات، ہم ہار گئے ہیں. تبھی انہوں نے کوئی دھرنا شرنا ہلکا پھلکا وہ معاملہ کیا ہوا تھا عمر ایوب نے، تو وہ بھی ختم ہو گیا تھا. تو اس طرح کی سچویشن رہی ہے ہری پور میں بھی. اب وہاں پر دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، I can't say. Really there is no way to find out کہ اس طرح کا معاملہ ہوا. لیکن دیکھیں جب ڈسکا ہوا تھا تو وہ بات چھپی نہیں تھی. جب تحریک انصاف نے ڈسکا میں I think 2021 میں دھاندلی کی تھی تو وہ بات چھپی نہیں تھی. انفیکٹ اتنی نہیں چھپی کہ بعد میں الیکشن کمیشن نے وہاں کا جو الیکشن تھا وہ دوبارہ کرایا، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ سچویشن اس طرح چھپائی نہیں چھپتی، بڑا مشکل کام ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ ریزلٹس چینج ہو گئے، آئی تھنک یہ بھی بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ جب گنتی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر پولنگ اسٹیشن میں، پولنگ بوتھ میں جب گنتی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کا پولیٹیکل ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. یا تو یہ بتائیں کہ پولیٹیکل ایجنٹس کو باہر نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو کہ 18 میں کیا گیا تھا. 18 میں پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا تھا، چلو گھر جاؤ. تو وہ نون لیگ کے پولنگ ایجنٹس کو فارغ کر دیا گیا تھا. تو یا تو یہ بتائیں نا کہ یہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا. سو دھاندلی ایک بڑا سسٹمیٹک سلسلہ ہے، وہ چھپائے نہیں چھپتی، نظر آ جاتی ہے. صرف یہ بنیاد رکھنا کہ چونکہ یہ لوگ اناؤنس کر رہے تھے کہ ہمارا بندہ جیت رہا ہے یا بندی جیت رہی ہے اور جیت اگلا گیا، صرف یہ انف بنیاد نہیں ہے یہ کہنا کہ دھاندلی ہوئی ہے. سو یہ اس سے زیادہ آپ کو کچھ ثبوت دینے پڑیں گے.
اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ ان کی شروعات ہوتی ہے, چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, گنتی کے وقت آپ کے پولیٹیکل ایجنٹس کو نکال دیا گیا ہو یا آر او آفس میں آپ کا بندہ ہی نہ ہو, تو اب یہ جو یوسف ایوب خان صاحب ہیں یہ کیا کر رہے تھے وہاں پر آر او آفس میں, تو ان کا کیا بیان ہے اس پہ. سو وہ وہاں پر آپ موجود ہوتے ہو اور آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو, اس کا حصہ ہوتے ہو, پھر جب آپ ہار جاتے ہو تو نہیں دھاندلی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ دھاندلی نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں 18 میں بھی دھاندلی ہوئی, 24 میں بھی دھاندلی ہوئی, لیکن چیزیں کچھ سامنے بھی آنی چاہیے, کچھ ثبوت بھی اس کے سامنے آنے چاہیے. اینی وے جی, لاہور والے الیکشن بھی ہار گئے, فیصل آباد والے بھی ہار گئی. طریق انصاف نے فیصل آباد میں آفیشلی کھڑا نہیں کیا تھا بندہ, لاہور میں کیا تھا, وہاں پہ بھی ہار گئے. تو اوور آل اب معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ نے یہ سیٹیں جیت لی ہیں. اب یہ سیٹس کے ساتھ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور ان کے پاس ایک سمپل میجورٹی آ گئی ہوئی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جو ٹرن آؤٹ رہا ہے ان الیکشنز میں وہ کس طرح کا تھا. ہری پور میں 42% رہا, NA96 فیصل آباد میں 26% رہا, NA104 فیصل آباد میں 13% رہا, NA129 لاہور میں 18% رہا, NA143 ساہیوال میں 21% رہا, NA185 ڈیرہ غازی خان میں 32% رہا, PP73 سرگودا میں 34% رہا, PP87 میاں والی میں 27% رہا, PP98 فیصل آباد میں 36% رہا, PP115 فیصل آباد میں 22% رہا, PP116 فیصل آباد میں 23% رہا, PP203 ساہیوال میں 22% رہا, PP269 مظفر گڑھ میں 50% رہا. مظفر گڑھ میں تو 50% لوگ نکل آئے, یہ بڑی بات ہے. تو اس طرح کا سچویشن رہی ہے ڈفرینٹ حلقوں میں. اب نون لیگ کے پاس میجورٹی, ایک سمپل میجورٹی آ جائے گی. سہیل وڑائچ صاحب نے اس پہ یہ کہا ہے کہ یہ پنجابی میجورٹی ہوگی پارلیمنٹ میں, کیونکہ نون لیگ پنجاب کی پارٹی ہے اور اس کو پنجاب سے میجورٹی آف سیٹس ملی ہوئی ہیں. ان کی کے پی میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تو یہ بیسیکلی پنجاب کی پارٹی کی میجورٹی ہوگی پارلیمنٹ میں. اور اگر نون لیگ کوئی اس طرح کے فیصلے کرتی ہے یا قوانین پاس کرتی ہے پارلیمنٹ میں, تو دیکھا یہ جائے گا کہ پنجاب اپنے آپ کو مسلط کر رہا ہے. اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ اگر 62% آبادی پنجاب میں ہے تو پھر میجورٹی بھی پنجاب کی ہوگی نا. تو لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ باقی صوبوں کی جو پارٹیز ہیں ان کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے اگر آپ کوئی میجر چینجز کرنے جا رہے ہیں. آئی تھنک شک یہ کیا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم آئے گی اور 28ویں ترمیم میں کچھ چیزیں چینج کی جائیں گی, کچھ فائنینشیل ماڈل چینج کیا جائے گا, کچھ گورننس ماڈل چینج کیا جائے گا, اور اس سے وفاق کو خطرات لاحق ہے. اچھا, میں نا ان چیزوں کو نہیں مانتا. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ نے 78 ایئرز ہو گئے آپ کو اور آپ ککھ نہیں کر سکے. اس میں آپ یہ جو ڈکٹیٹرشپس ہیں وہ آ گئیں, آپ کی جمہوریتیں, سو کالڈ جمہوریتیں آ گئیں, وہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ جو ہمارے جمہوری لیڈرز ہیں یہ یا تو یہ نلائق ہیں یا نکمے ہیں یا یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. عمران خان کی تبدیلی بھی دیکھ لی ہم نے, نواز شریف کے دور بھی دیکھ لیے, پیپلز پارٹی کے بھی دیکھ لیے, کچھ نہیں ہوا. مشرف آیا, ضیاء آیا, ایوب آیا, یہ سب لوگ کھا پی گئے. کوئی ملک میں اس طرح کی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں آئیں کہ ہمیں کسی راہ پہ ڈال دیا گیا ہو. سو میں تو اس بات پہ تو آپ رہ نہیں دینا کہ ہمارا کوئی سسٹم اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اسٹیٹس کو نے ہمیں دیا کیا ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب اگر سسٹم میں کوئی اسٹرکچرل ریفارمز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس سے کوئی بہتری کی امید ہے, تو یقین کریں میں تو اس کے حق میں ہوں, کیونکہ میں تو تنگ آ گیا ہوں اس سسٹم سے. ہمارا جو معاملہ چل رہے ہیں جس طرح کے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کچھ چینج نہیں ہو رہا. اب آگے کوئی چینجز آتی ہیں, اس سے کچھ چینج ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا, دیٹ آئی کانٹ سے, بٹ ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی این ایفرٹ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ تھنگز. اب لوکل باڈی الیکشنز کا جس طرح معاملہ آ رہا ہے کہ جی لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے, اب یہ صدیوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ جمہوری لگے رہتے ہیں, یہ جمہوری پارٹیز, کس طرح جمہوریت ہو سکتی ہے ایک ملک میں جہاں پر لوکل باڈی سسٹم ہی نہ ہو. اچھا, پھر یہ ہے کہ ہمارا نصاب کے معاملات ہیں. اب نصاب کا ڈرامے بازی یہ ہے یہاں پر کہ نصاب بیسیکلی جو چھوٹے ملک ہیں انہوں نے اپنی
تعلیم کی بنیاد پہ ترقی کی ہے. یعنی انہوں نے اپنی یونیورسٹیز کو اتنا ماڈرنائز کیا اور اتنا اسکل بیس کیا کہ وہاں سے جو لوگ لڑکے لڑکیاں نکلے, انہوں نے نکل کر اپنے ملک میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کیے. انہوں نے اپنے ملک میں جو انٹرپرینیورشپ ہے اس کو پروموٹ کرتے ہوئے کیا. وہی باہر نکل کر انہوں نے نوکریاں نہیں ڈھونڈی. تو وہ ملک, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, ان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں آتی ہیں. تو اس طرح ان ملکوں نے سائنٹیفک معاملات میں اب بہتری لا کر, ٹیکنالوجی کو بہتر کر کے, آئی ٹی ہو باقی چیزیں ہوں, انہوں نے اپنا فگر آؤٹ کیا کہ ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں. اپنے پروسیسز کو ٹائم کم کیا. وہاں پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ اگر 1 گھنٹہ ایک لیبر کو کام کر رہا ہے اور وہ شو بنا رہا ہے, شو $12 کا ہے, اور اگر وہ چپ سیٹ بنا رہا ہے اور چپ سیٹ جو ہے وہ $4,000 کی ہے, تو دین وائی از ہی ویسٹنگ ہز ٹائم آن پریپیئرنگ اے شو. یہ وہ مطلب وہاں پر بحث یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یعنی اس کو اتنا اسکلڈ کیا جائے کہ وہ چپ سیٹ پہ کام کر رہا ہو. تو یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ, دس از ہاؤ دے ہیو پروگریسڈ. اس طریقے سے ان لوگوں نے ترقی کی ہے. ہمارے یہاں سوچ ہی نہیں ہے فی الحال, کوئی ایسی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. یونیورسٹیز بھری پڑی ہیں, مطلب لاکھوں روپیہ لیتی ہیں وہ 4-5 سال میں, اتنا پیسہ لیتی ہیں, لیکن ٹگے کی پڑھائی نہیں ہے, کوئی اسکل نہیں ہے. ان کا بچہ بچی باہر نکلتے ہیں تو وہ فیلڈ میں جاتے ہیں, 3 سال ان کو لگ جاتے ہیں وہ فیلڈ کی سمجھ آنے میں ان کو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور جاب مارکیٹ میں ان کی اتنی سیچوریشن ہو چکی ہوئی ہے. اینی وے, سو 28th امینڈمنٹ آئی تھنک جو چیزیں کچھ بہتری کے لیے سسٹم کے لیے آئیں ان کو آئی ووڈ ویلکم دیم. اور یہ جو ہے نا کہ جی صوبوں کا شیئر ہے, صوبوں کے پاس پیسہ جاتا ہے, دیکھیں ہمارے حالات ڈفرینٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ہم جنگ کے حالات میں ہیں, ہماری جنگ کے معاملات ہیں, ہم نے جنگ لڑی ہے, جنگ جیتی ہے, لیکن ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. جب میں نے کچھ سیکیورٹی ذرائع سے کچھ بات کی کہ یہ جو آپ افغانستان کا بارڈر ہے اس پہ اسمگلنگ کا میں بیسیکلی نا فائنڈ آؤٹ کر رہا تھا کہ یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے یہ کس طرح ہوتی ہے اور اس میں کیا سے اسمگلنگ ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر اس کو ہم ڈرون سے کیوں نہیں ہم افغانستان کے بارڈر کو مانیٹر کرتے, ہمارے پاس ڈرونز ہیں, ہمیں ہر 24 گھنٹے اس کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ایشو از وی ڈونٹ ہیو منی فار دیٹ سورٹ آف اے پروگرام, تو اٹ ٹیکس منی ٹو ڈو دیٹ, مطلب اتنا سستا کام نہیں ہے وہ, اب پیسہ ہے نہیں ہمارے پاس. تو اب صوبے کیا کر رہے ہیں, میں تو یہ کہوں گا نا کہ کیا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا اچیو کر لیا, سندھ نے کیا کر لیا, بلوچستان نے کیا کر لیا, کے پی نے کیا کر لیا, کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے. تو پنجاب میں بھی دیکھیں نا کہ آپ کا جو ہیلتھ کیئر ہے وہ کہاں ہے, کیا اس میں اچیومنٹ ہے, ضلالت ہے. ہاسپٹلس میں آپ چلے جائیں, کہیں پر بھی آپ چلے جائیں, ہماری عوام بھی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے فرعون لوگ ہیں یہ لوگ, عوام, ان کو بالکل ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے, کوئی خدا ترسی نہیں ہے. یہ وہاں فرعون, چھوٹے چھوٹے فرعون, مطلب کمال لوگ ہیں, چھوٹی چھوٹی سیٹوں پہ فرعون بنے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ مطلب آپ لیب ٹیسٹ کروانے چلے جائیں, وہ غریب آدمی نے فری میں لیب ٹیسٹ کرانا ہے, وہ جو اس کو تاریخ دی جاتی ہے وہ 4 ہفتے 5 ہفتے 6 ہفتے بعد کی تاریخ دی جاتی ہے. کوئی اس کو آپریشن کا اس نے کرنے چلا گیا, اس کو کوئی ایڈوائز کر دیا گیا ہے تو وہ 6 مہینے بعد, وہ بندہ مار رہا ہے 6 مہینے بعد کی اس کو ڈیٹ دے دی ہے. تو دس ہول سسٹم از کلیپسنگ, اس میں کوئی جان نہیں ہے. اور صوبوں نے کوئی اس طرح کے ریولوشنری کام نہیں کر لیے. یہ جو ہے نا دکھاوے کے جو معاملات ہیں وہ تو چلے کر لیے آپ نے جو کر لیے, لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ سسٹم اتنا برا ہے. یعنی لا اینڈ آرڈر سندھ میں جو حال ہے اس کا, وہ کچھ بھی نہیں وہ کر سکے. پنجاب میں جو ہیلتھ کیئر ہے اس کی کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے. ایجوکیشن ہے, کیا کر لیا آپ نے ایجوکیشن میں, کیا آپ نے اچیو کر لیا؟ باتیں آپ جتنی مرضی کر لیں, کلاس روم پیارے کر دیے ہیں یا یہ کر دیے ہیں, دیر از نو سسٹمیٹک اپروچ ٹو اٹ, وی ڈونٹ سی اے ریولیوشن. تو سو جو یہ چیزیں ہیں نا کہ صوبوں کو پیسہ مطلب اننے وہاں پیسہ جاتا ہے اور ان کے پاس سرپلس ہوتا ہے, یہ کرتے کراتے ہیں کچھ نہیں. سو آئی تھنک اٹس ٹائم دیٹ دے کنٹریبیوٹ ٹو دا فیڈرل ڈیفینس بجٹ. اور آئی تھنک اس میں یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں بھی یہ لوگ شامل ہوں, کیونکہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے جو ہیں وہ صوبوں میں جاتے ہیں لوگوں کو, تو اس میں بھی یہ ڈالیں, ڈیفینس بجٹ میں بھی یہ ڈالیں. اس طرح کی سجیشنز ہیں, آئی تھنک 3-4 سجیشنز ہیں کہ یہ جو فیڈرل پروگرام ہے, یہ جو فیڈرل ایشوز ہیں اس میں صوبے بھی کنٹریبیوٹ کریں. آئی تھنک NFC کو اس طرح شاید نہ چھیڑا جائے, بٹ اس طرح کر کے کوئی ارینجمنٹ کر لی جائے گی.
بٹ تھنگ از کہ میں کہتا ہوں کہ یہاں تو ہونا کہ ہمارے پاس کوئی بڑا اچھا سسٹم ہو, ہم کو بہت خوش لوگ ہوں, ہمارے پہ بڑی نہ کوئی خوشحالی ہو یہاں پر, ہم دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں, شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں, عوام بڑی خوش ہو, بڑی امیر ہو گئی ہو, تو بندہ کہے بھی کہ نہیں نہیں یار اس کو نہ چھیڑو. بیڑا اگر کھوا پڑا ہے, بحث اتنی ہے کہ جی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرو یار, جو کرنا ہے کرو, دیکھو کیا اس میں سے نکلتا ہے, چینجز کرو. آئی مین the current system is just very it's collapsing, there is nothing to it. کوئی اتنی اس میں جان نہیں ہے کہ آپ کو نہیں کوئی چینج نہیں کرنی, تو کرنی چاہیے چینج, اگر ہوتی ہے تو بالکل ہو. اور یہ جو پنجابی میجورٹی والی بات ہے سہیل ولایت صاحب کی, تو وہ صوبہ پھر کاٹ دیں, صوبے کم کر دیں. اب ہے اس میں پنجاب میں اتنی آبادی, تو وہاں سے میجورٹی نہیں کیس نکل ہی آئے گی پھر. اچھا ناظرین, اس کے علاوہ سہیل افریدی صاحب کو دوبارہ سمن کر لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر جاری کیا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے وکیل علی بخاری ہمارے سامنے پیش ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ وہ مصروف ہیں تو وہ آ نہیں سکتے, اور استثنا کی اپیل کی تھی انہوں نے, اور ہم نے وہ ایکسیپٹ کر لیے فار 1 day. اگلی سماعت 25 کو ہوگی, کل ہوگی, تو اس پر انہوں نے کہا سہیل افریدی صاحب خود پیش ہوں. اور اسی طریقے سے طلال چودھری کے بھائی کا جو الیکشن کا نوٹیفیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن نے روک لیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حاضر نہیں ہوئے دونوں بھائی, تو اس وجہ سے ہم ان کا الیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے جب تک یہ ہمارے سامنے پیش نہیں ہوتے. تو یہ بھی معاملہ وہاں پر ہو گیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین, ایف سی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں پشاور میں, اس پر حملہ ہوا ہے. غالباً 3 ٹیررسٹ تھے جنہوں نے اٹیک کیا. ایک نے خود کو پہلے پھوڑا, اس نے خود کش حملہ کیا, 2 پھر اندر چلے گئے, لیکن وہ کہیں آگے نہیں جا سکے. وہ اندر انٹر ہوئے ہیں اور سامنے والے کمرے میں ہی جا سکے ہیں, اور وہیں پر انہوں نے اپنے آپ کو پھاڑ لیا. پھر آئی تھنک وہ سیکیورٹی اس طرح کی تھی کہ ان کو شاید نظر آ گیا تھا کہ ہم اندر نہیں گھس سکتے زیادہ. وہاں پر 3 جو ایف سی اہلکار ہیں ان کی شہادت کی رپورٹ آئی ہے, وچ از آف کورس ویری انفارچونیٹ. اب معاملہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ افغان نیشنلز تھے, تو یہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ افغان ہی اٹیک کری جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ جس میں پاکستان کو رسپونڈ تو کرنا پڑے گا. پاکستان پہ بہت پریشر ہے, پاکستان کرنا بھی چاہتا ہے, لیکن جو دوست ممالک ہیں ان کی وجہ سے پاکستان اس ٹائم خاموش ہے اور افغانستان پہ اٹیک نہیں کر رہا. ابھی ترکیہ کی ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بھی پروبیبلی آ رہا ہے پاکستان. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ دوست ممالک نے پاکستان کو روکا ہوا ہے. کیوں روکا ہوا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کو کیا انٹرسٹ ہے افغانستان میں. آئی تھنک یہ بڑی اب انٹرسٹنگ بات ہو گئی ہے, کیونکہ پاکستان از سورٹ آف ولنگ ٹو گو اگینسٹ افغانستان ان افغانستان, اور وہ پاکستان ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. پاکستان کو یہ خیال ہے کہ ان سے بات چیت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں پاکستان کو بات کرنی چاہیے, اور وہ پتہ نہیں ان کی کیا انٹرسٹ ہے افغانستان میں, تو جس کی وجہ سے پاکستان تھوڑا سا بیک فٹ پر ہے. بٹ لیٹس سی کہ یہ کب تک, کتنی دیر تک یہ معاملہ چلتا ہے. ایونچولی تو پھر وہی ہونا ہے جو ہونا ہے, پاکستان کو افغانستان پر اٹیک کرنا پڑے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز میک شیور دیٹ یو سبسکرائب ٹو دا چینل. خدا حافظ.